عزادارو، آج شام غریبہ ہے۔ یہ شام غریبوں کی شام ہے، یہ شام یتیموں کی شام ہے۔ یہ وہ شام ہے کہ ہمارے چوتھے امام کی امامت کی پہلی شب ہے۔ تنابیں خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں۔ کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں۔ ارے تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں۔ اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں۔ عزادارو، ذرا تصور کیجئے شام غریبہ کا منظر۔ جناب زینب ایک ایک بچے کو سلا رہی ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ جانے کس طریقے سے یہ رات گزری ہوگی، اللہ جانے کس طریقے سے یہ رات گزری ہوگی۔ عزادارو، جب امام حسین قتل ہوئے اس کے بعد عمر سعد نے حکم دیا کہ اب خیموں کو لوٹنا ہے۔ لیجئے عزادارو، لوگ خیموں کو لوٹنے کے لیے آ گئے۔ شمر لعین، خدا لعنت کرے اس ملعون کے اوپر، شمر لعین جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوا۔ جناب زینب پیچھے ہٹتی تھی، شمر آگے بڑھتا تھا کہ ایک مرتبہ شمر نے نیزے کی نوک سے جناب زینب کی چادر چھینی۔ جناب زینب کے منہ سے نکلا، یا عباس، یا عباس۔ عزادارو، جناب زینب ایک خیمے سے پہنچی، چوتھے امام کے خیمے میں چاروں طرف سے فوجی اشقیاء نے خیموں میں آگ لگا دی۔ جس طریقے سے شکاری جنگل میں آگ لگاتا ہے، اس طریقے سے چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگی ہے۔ بیویاں خیموں سے باہر آ رہی ہے۔ جناب زینب چوتھے امام کے خیمے میں گئی، کہا اے بیٹا سجاد، تم وقت کے امام ہو، ارے ظالموں نے چادر لوٹ لی ہے، اب بتاؤ ہمیں خیمے میں جل کے مرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، مسئلہ ایسے نہ بتاؤ، ارے اپنی آنکھوں کو کھولو، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ امام نے کہا بی بی، چہرے کو بالوں سے چھپائیے، بالوں پہ کربلا کی خاک ڈالیے۔ ایک ایک بی بی ہٹتی چلی گئی، لیکن اب ایک 4 سال کی بچی ہے۔ اس نے کہا اے بھیا سجاد، ارے ان بیویوں کے بال بڑے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپایا، اب میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا چہرے کو ہاتھوں سے چھپاؤ۔ جناب سکینہ خیمے سے باہر نکلی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، جناب سکینہ کے کان کی لویں پھٹی ہیں، خون جاری ہو رہا ہے، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا کہ سکینہ کی آگ بجھا دوں، میں بچی کی طرف دوڑا، بچی اور آگے گئی، وہ ایک مرتبہ بچی کا دامن الجھا، بچی کربلا کی زمین پہ گری اور کہتی اے شیخ، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کیا کہتا نجف کا راستہ کیوں؟ کہا رے وہاں میرا دادا علی ہے، اپنے دادا سے شکایت کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ 10 دن آپ نے امام حسین پہ خوب گریہ کیا، آج سے جناب زینب کا سفر شروع ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب ایک ایک بچے کو سلا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ دور سے ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جناب زینب نے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور کہا اے شخص جو تو بھی ہے واپس چلا جا، اس لیے کہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی میں لوٹنے کے لیے نہیں، میں حور کی زوجہ ہوں، ارے بچوں کے لیے کھانا پانی لائی ہوں۔ جناب زینب نے پانی دیکھا اور جناب سکینہ کے پاس گئی، جناب سکینہ سے کہا اے بیٹی سکینہ، ارے پانی آ گیا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں، آپ نے
पानी क्यों नहीं पिया? जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना, जब छोटे बच्चे प्यासे हो तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। जनाब सकीना ने जैसे ही ये लफ्ज सुना, अरे मशकीज़े को हाथ में लिया, मक्तल की तरफ दौड़ी। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना, अरे मक्तल क्यों जा रही हो? कहा, ए फूफी अम्मा, अभी आप ही ने कहा है कि जब तक छोटे बच्चे प्यासे हो बड़े पानी नहीं पीते। अरे अभी मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर प्यासा है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। सिवाय मजलूम करबला के एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम जनाब बीबी ज़ैनब से कहती हैं, बीबी भाई की अमानत गुम हो गई है। भाई ने जो अमानत हमारे हवाले करी थी वो बच्ची गुम हो गई है। अली की बेटियां रात के सन्नाटे में मख्तल में सकीना को ढूंढने के लिए मख्तल की तरफ गई है। आवाज दे रही है, ए सकीना, ए सकीना। फुरात के किनारे गई, ए अब्बास, सकीना तो नहीं आई, ए अब्बास, सकीना तो नहीं आई। कि इतने में एक बेसर लाशे से आवाज आई, ए ज़ैनब, जरा आहिस्ता बोलो। अरे मेरे जख्मों से तीर निकालते निकालते मेरे कदमों पे सर रख के सो गई है। जज़ाकल्लाह। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ सुनी। जनाब ज़ैनब ने आके क्या देखती हैं, भाई का लाशा लूटा जा चुका है। कोई अबा लूट के ले गया, कोई कबा लूट के ले गया, कोई नालैन ले गया। अज़ादारों, मख्तल में एक मिलता है कि थोड़ी देर पहले एक जालिम इमाम हुसैन के हाथ से अंगूठी लूट के गया था। इसका नाम बजदल इब्न सुलैम है, चौथे इमाम। इस शख्स के ऊपर नमाज में लानतें करते हैं। जानते हैं इसने क्या किया? ये जब लूटने के लिए आया है तो कहता है कुछ बचा नहीं था। मैंने देखा कि इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी है। ये कहता है कि मैं अंगूठी उतारना चाह रहा था, लेकिन अंगूठी इमाम हुसैन के हाथ से उतर नहीं रही थी, क्योंकि इमाम के हाथ में जख्म की वजह से वरम था। ये कहता है कि मैंने दो बड़े बड़े पत्थर लीजिए। अदादारों, आखिरी जुमला है, जैसे चाहे गिरिया कर लीजिएगा। ये कहता है कि मैंने दो बड़े बड़े पत्थर लिए। अरे एक पत्थर पर इमाम हुसैन के हाथ को रखा, एक पत्थर पर इमाम हुसैन के हाथ को रखा, खंजर को उंगली पे रखा। अरे दूसरे पत्थर से मैंने ऐसा वार किया, अंगूठी भी ले गया, साथ में उंगली भी ले गया। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Uh